ابھی پہلی اذان ہو چکی ہے، کوئی معلوم ہی نہیں کہ آج جمعہ بھی ہے یا نہیں۔ ایک دن مر جانا ہے، ہزاروں مانو مٹی پڑ جانی اوپر، کسی نے قبر میں نہیں آنا۔ قبر میں آنا ہے کام تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے۔ یہاں جو نیک اعمال کیے ہوں گے، جو آپ نے برے کیے ہوں گے یا جو نیک کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ یا فرشتے قبر میں آ جائیں گے، پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہ دسے گا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جائے گا من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دسیا جائے گا میرا دین اسلام ہے۔ پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ہم مسکرا کے کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اگر کبھی ماہ رمضان کا جمعہ المبارک ہے، پہلی اذان ہو جائے نا، کوئی بھی کام کرنا حرام قرار دیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جب وہ جمعے کی اذان پہلی ہو جاتی ہے نا، ہر کام چھوڑ کے مسجد کی طرف روانہ ہو جایا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ آج میرا یہی مقصد ہے کہ چند باتیں مولا علی سرکار شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا کی شہادت موقع پہ پڑھا جائے۔ لیکن چلو جتنے بھائی آئے ہیں جو کچھ ہوا سناؤں گے۔ دعا ہے کریم اللہ پاک ہمارا آنا جانا بیٹھنا درود و سلام پڑھنا وحد و نصیحت کرنا جمعے کی نماز پڑھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے۔ اگے ہو جو بیر مہربانی آجو کے گیا حضور اور نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر کثرت سے جمعے والے دن درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ پہاڑ کے عہد جتنا ہوتا ہے، جتنا پہاڑ کا عہد ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے، اللہ پاک اتنا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث مبارک کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے 70 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 70 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آپ کے لیے تو اتنا اجر اللہ پاک نے اکٹھا کیا ہے، تو ہم نہ بھی لیں تو ہم بد نصیب ہیں، بد نصیب ہیں۔ آج کی رحمت مغفرت کی گھڑی ماہ رمضان کے 20 روزہ، 20واں روزہ ہے، مغفرت کی بھی آج آخری روزہ ہے، پھر آگے آ جانا ہے 21 روزہ کہ جہنمیوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ کل کا جو دن ہے، میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر انسان ہر سانس کے بدلے، اس کے ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی تو اتنی شان ہے۔ دیکھو ماہ رمضان میں ہم ایک نفل ادا کرتے ہیں، اللہ کریم تجھے ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر تو ایک فرض ادا کرے، اللہ تجھے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچ اللہ ہمیں کتنا اجر دے رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ماہ رمضان اللہ پاک نے سال کے بعد وہ قسمت نشان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا رحمتہ والا، برکتہ والا، نجات والا اللہ تعالیٰ مہینہ عطا فرماتا ہے۔ ہم اس میں بھی کچھ نہ لیں تو ہم سے بھی بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے درود پاک الصلاۃ والسلام، درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک باری درود پڑھیے 10 رحمتہ نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھو حضور کی بارگاہ سے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ پہلی حدیث مبارک میں پڑھنے لگا ہوں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر ماہ شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا۔ آخری دن جو رہ گیا سی نا ماہ شعبان کا، میرے تیرے نبی لاجپال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر رسول پر بیٹھ کر وعظ فرمایا۔
آگے صحابہ کرام کو واضح فرمایا، ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس ایک نہایت پرعظمت و برکت مہینہ تشریف لا رہا ہے، اس میں اگر ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ وہ رات 30ویں آ رہی ہے، اس 30ویں رات آ رہی ہے جسے حضور نے فرمایا پورے مہینے میں ایک ایسی رات ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس کی راتوں میں نماز تراویح پڑھنا سنت قرار دیا ہے۔ نماز تراویح پڑھنا سنت ہے۔ ہم لوگ آج کل 12 تراویح پڑھتے ہیں، 8 تراویح پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضور نال اتنی محبت سی، کوئی بھی کام کرتے حضور سے پوچھ کر کرتے، وہ صحابہ جو گارے سور دے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے پاؤں مبارک تے سب ٹٹا کھا دے، حضور دی گود وچ حضور نو گود تے رکھے اسی رو بات سرکار دی اگ کھولی، پوچھا ابو بکر کی ہویا ہے؟ میں حضور صاحب ڈانگ مار گئے، سرکار نے اپنا لاب مبارک لایا، اسی وقت اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ وہ ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے 20 تراویح پڑھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق انہوں نے 20 تراویح پڑھی ہیں، ہمارے محمد مصطفیٰ نے بھی 20 تراویح پڑھی ہیں۔ یہ کوئی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے 20 تراویح پڑھنی ہے اور ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں۔ جس نے اس میں ایک نفل نیکی کی تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہے۔ ایک نیکی کر رہے ہیں، تو درود شریف پڑھ رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نیکی راہ خدا وچ مال خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرانہ دے رہے ہیں، صدقہ حلال دے رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر صدقہ نکالا کرو، افطرانہ نکالا کرو، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیا کرو کہ جو یتیم غریب مسکین لاوارث اسے زکوٰۃ فطرانہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ صدقہ دینے والے کا مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ عشر نکالا کرو، جو دانے ہوئے ہیں ان کا عشر نکالو کہ اللہ پاک آپ کے روزی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ایک فرض ادا کیا تو اس کا اتنا اجر ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا۔ یہ صبر کا مہینہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غریب و محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں سامان رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، دوزخ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہیں، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر قید کر دیا ہے، کیونکہ میرے مسلمان روزے بھی رکھن اور عبادت بھی کرن، اللہ کو توبہ کر کے سچے دل معافی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان اس لیے بھیجا کہ 100 سال کا گناہگار بھی ہوئے میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ معافی مانگو تو صحیح رات کی بارگاہ میں جھک کر، ایسے نہیں معافی ملتی کہ نماز جمعے کا بھی پتہ بھی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب جمعے کی پہلی اذان ہو جاتی ہے اللہ کے فرشتے مسجد کے پہلے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا جڑا پہلے آوے اسے 100 اونٹ قربانی کرنے کا اللہ اس ماہ رمضان میں اجر عطا فرماتا ہے۔ باقی ماہ جمعے جو ہوتے ہیں ان میں 1 اونٹ قربانی کا ثواب، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نفل پڑھے 1 فرض کا ثواب، 1 فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب، تو ہم کیوں نہ لیں؟ پہلے جو آیا اسے 1 اونٹ کا ثواب لکھ دیا گیا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اسے 1 گائے کا، جو تیسرے نمبر پہ آئے گا اسے بھینس کا، جو چوتھے نمبر پہ آئے گا مرغی کا۔ ایسے اللہ تعالیٰ اجر دیتا جائے گا، جیسے جیسے آئیں گے ایسا ایسا پھل ملتا جائے گا۔ تو ہم پہلے آنا چاہیے نا، اذان ہو گئی ہے ہر کام چھوڑ دینے چاہیے، جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے کوئی بھی کام کرے حرام قرار دے، یہ حضور کا فرمان ہے، گناہ کوئی بھی کام کرنا۔ آگے میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے،
دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ ایک منادی اعلان کرتا ہے، آسمان سے آواز اعلان کرتا ہے، اے طلبگارو نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اے شر کے طلبگارو گناہوں کے بارو اللہ سے سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگ لو۔ اب میں مولا علی سرکار کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، آپ سنیں، مزہ آئے گا۔ آج وہ مولا علی سرکار کی شہادت، کون مولا علی سرکار، کون مولا علی سرکار جو مولا حسن مولا حسین دیوال گرامی فاطمہ گزارہ سلام اللہ علیہ کے حامد مولا علی سرکار نے سورہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بن اسد، والد کا نام تھا عمران اور کنیت ابو طالب۔ آپ مولا علی سرکار کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے سی۔ آپ کو میر المومنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ امام المتقین بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، دامد مصطفیٰ بھی ہیں، اپنے نفر رسول بھی ہیں، زواج بطول بھی ہیں۔ کون علی جس نے خیبر کے قلعے کو کھاڑا تباہ کر دیا؟ کون علی ہے؟ اور مولا علی سرکار کی شہادت پڑھیے، کون علی ہے جس نے کبھی خیبر کے قلعے کو اگاڑا ہے، کبھی مرحبا ہوئے انگل کو اچھاڑا ہے، جس کی تلوار کبھی احد کے میدان میں چمکی، کبھی بدر کے ریگستان میں، کبھی شمشیر کے، کبھی غزوہ تبوک میں لہری، کبھی غزوہ کے خندق میں کفار پر گری، جس نے اپنی بہادر سجاد کے تحت مسلح میں اللہ کی طرف سے غزوہ حبب میں کفار کو تلوار لے کے جواب کر دیتا ہے۔ کون مولا علی سرکار؟ وہ جو کعبہ میں پیدا ہوئے اور مسجد کوفہ میں شہید ہوئے۔ مولا علی سرکار جو کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے سی، کدو پیدا ہوئے سی؟ 13 رجب المرجب کو، جو پچھلا مہینہ چلا گیا ہے۔ ایک شبان ہے جو رجب المرجب پچھلا مہینہ ہے، اس میں مولا علی سرکار 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے سی۔ مولا علی سرکار نے کہ رمضان ہو شہادت نوش فرمائے سے 19 رمضان ہو ابن منجم نے مولا علی سرکار پہ وار کی تازی۔ کون مولا علی سرکار؟ وہ جو کعبہ میں پیدا ہوئے، شہید مسجد میں ہوئے، جو ہمارے نبی بھائی صحابہ مشیر، مومنوں کے میر، سنیوں کے پیر، جو اس کو نہ مانے وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ جو مولا علی سرکار کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے۔ کون علی؟ وہ جس نے ہجرت کی رات میرے آقا تیرے آقا لاجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات بسر کی، اس رات بڑا شدید متیان تھا، اس رات نبی کے بستر پر سونا گوایا، تلوار کے سائے میں سونا ہے۔ اس رات کفار مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے دا ارادہ فرمایا سی۔ جس رات مولا علی سرکار حضور دے بستر مبارک پہ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرمایا تھا، وہ مولا علی سرکار ہیں۔ موت ہلاکت سے دست بس جنگ تھی، جنگ کا مطالبہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے نامور مشہور قبیلوں کے بہادروں کا مقابلہ تھا، ہر لمحہ جان کا خطرہ تھا، اس لیے کافر پورے سارا سامان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بنا کر رہے تھے۔ جنہوں مولا علی سرکار کو حضور دے بستر مبارک تے پہنچے، دیکھے آگے مولا علی سرکار نام فرما رہے ہیں کہ کافر مشرکین نے مولا علی سرکار صلی اللہ مولا علی سرکار شیر خدا مشکل کشا کو جدو گئے تے کہ مولا علی سرکار لے گئے، انہوں نے بنایا سی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے دا ارادہ کہ آج حضور کو قتل کرنا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے سی ہجرت فرما کے، تو مولا علی سرکار شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا نے حضور نے فرمایا میں آپ کے بستر پر لیٹ جاتا ہوں، دیکھوں گا کون آئے گا کون نہیں۔ مکہ مکرمہ کے نامور مشہور قبیلوں کے بہادر کا مقابلہ تھا، ہر لمحہ جان کا خطرہ تھا، اس لیے کافر پورے سار و سامان کے ساتھ اپنے ساتھ تلواریں لے کر خنجر لے کر حضور کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا۔ میرے حضور اتنے نہیں سی، مولا علی سرکار حضور کے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے، مگر حضرت علی بھی ایمان کے کوے گرا تھے، پورے ایمان والے تقوی اختیار کرنے والے تھے، عشق رسول میں پر ہوئے تھے، سرگود ہوئے تھے،
اس لیے بغیر کسی کے نہ قاتل کے آقا مولا کے بستر پر سونا منظور کیا تھا. حضور نے مولا علی سرکار نے فرمایا حضور میں قتل ہو جاؤں گا آپ کو نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ وہ جانتے نبی کے حکم پر چلنا کے بعد سوچنا ایمان کی توہین ہے. مسلمانوں جب مولا علی سرکار پیدا ہوئے سی نا امام علی مقام مولا علی سرکار شیر خدا حیدری قرار مشکل کشا کون جنہ دے بیٹے مولا حسن مولا حسین جنہ دے سورا حضور میرے تیرے نبی تاج پال نبی سورا مولا علی سرکار دے بونا دی گل ہو رہی ہے. آؤ شہادت پڑھی مولا امام علی مقام کو تلا گئی. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے. اب اس لیے خدا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. نبی نے علی کو گود میں اٹھایا پھر خود ہی نہایا ساتھ ہی فرمایا آج علی میں تجھے غسل دے رہا ہوں کل تو مجھے غسل دینا یا علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں دی. حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ مولا علی سرکار پیدا ہوئے سی نا تو حضور کو خبر پہنچ گئی کہ حضور مولا علی سرکار کو تشریف لائے. ایسے چھوٹے سارے مولا علی سرکار تے مولا علی سرکار نے اکھاں نہیں سی یہ کھولیاں تے حضور آ گئے تے دسیا حضور آنکھیں نہیں مولا علی سرکار کھول رہے ہیں ابھی ٹائم تو بعد کر لیں میرے کو پوری. مولا علی سرکار ابھی آنکھیں نہیں تھی کھولی. حضور نے مولا علی سرکار کو اٹھایا اپنی گود میں لیا تو اپنی گود میں لے کر اٹھایا پھر خود ہی مولا علی سرکار کو حضور نے نہایا غسل دیتا. جو بچہ ہوتا ہے پہلی بار پیدا غسل دے دا مولا علی سرکار کو حضور نے غسل دیتا. پھر آج علی کو پہلا حضور نے یہ بھی فرما دیا مولا علی سرکار کو علی آج تجھے میں پہلا غسل دے رہا ہوں کل تم مجھے آخری غسل دینا جب میں اس دنیا سے جاؤں گا. تے آخری غسل دیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ دی ایسا کیتا منہ میں دی تے حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. مولا علی سرکار نے آنکھیں کھول دی پہلے کھولی نہیں تھی. تو جوان ہونے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اے علی تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو حضرت علی نے عرض کی آقا میری تو یہ تمنا تھی جب میری پہلی آنکھ کھلے تو میری آنکھوں کے سامنے در مصطفیٰ کی پہلی نگاہ میری مصطفیٰ کی نظر پر پڑی. پہلی میری آنکھ جب کھلے تو میرے سامنے مصطفیٰ ہو میں اس لیے نہیں آنکھ کھولی. یہ بخاری شریف کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں. مولا علی سرکار شیر خدا حیدر قرار جنگ خیبر کے موقع پر نبیوں کے غلاموں نے عرض کی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا ہو جائے گا کل میں یہ سلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے فتح کرنی ہے. وہ کون؟ مولا علی سرکار کے ہاتھوں سے. لجپال فریدا توڑتے نہیں لجپال فریدا توڑتے نہیں جیتے باں پھر لینوں چھوڑتے نہیں. آج ماہ رمضان میں آپ کسی مسلمان کا روزہ کھلاتے ہیں نا ایک کھجور سے ایک اونٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے. ماہ رمضان میں جلدی آیا کرو کہ ماہ رمضان آج اللہ کی اتنی رحمت برس رہی ہے نا کوئی مسلمان بڑا بھی گناہ گار ہوگا میرا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے. مانگو تو صحیح سچے دل سے توبہ معافی مانگو تو صحیح. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جلدی جلدی آیا کرو کوئی پتہ نہیں زندگی کا کس وقت ختم ہو جانی ہے. ہزاروں مہینے مٹی بڑھ جانی ہے اوپر کسی نے قبر میں کام نہیں آنا. قبر میں کام آنا تو آمنہ کے لال نے آنا ہے جو نیک اعمال کیے ہوں گے انہوں نے کام آنا ہے. وما علینا الا البلاغ.